بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ایک پیش گوئی فرما دی تھی۔ ہمارے تسنن کے ہاں تو ایک روایت ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اگر آپ کے ہاں بھی وہ روایت ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی چلیں، صحیح ہو، کہ مولا کائنات بیمار ہوئے تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ایسے نہیں ہوگا، تم اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی۔ تو ایک تو آپ یہ رہنمائی فرما دیں، کیا شیعہ مصادر میں بھی ایسی کوئی روایت مولا علی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملتی ہے؟ یہ شہادت وہ شہادت ہے جس کا ذکر اور جس کی عزاداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ شیعہ سنی دونوں مصادر میں شہادت امیر المؤمنین کا ذکر بے کثرت اور بے تعابیر مختلف ملتا ہے، یعنی یہ تعبیریں بھی ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، اور اس میں جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، رسول کے بعد بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تعبیر آپ جو مرضی اختیار کریں، صحیح ہے، لیکن ان میں سے کسی کا کوئی ذکر رسول نے نہیں کیا ہے۔ واہ صحیح، کیوں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پہلے جی یہ شہادتیں ہوئی، جی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، جی حضرت عمر بھی شہید ہوئے، جی تو جو امیر المؤمنین سے پہلے شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیوں رسول خدا نے نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے، جی سوال تو ہے، جی اور اسی میں جواب بھی ہے۔ صحیح یہ صرف سوال نہیں ہے، ہے نا، اس میں ایسا جواب ہے جو پھر کسی سوال کو باقی رہنے نہیں دیتا۔ اچھا صحیح، اب مشکل ہے کہ اس کو میں صراحت کروں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بسم اللہ بے نہیں، آپ سے مراد آپ کا تو دل بڑا ہے، جی ٹھیک ہے نا، جی مجھے اور کہنے کی ضرورت کوئی میں نہیں ہے، سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی کرنے کی، جی یعنی رسول خدا کو باقی جو مظلومانہ شہادتیں ہیں ہاں اس طرح اپنے اہتمام سے کسی کا ذکر نہیں کیا، اس طرح نظر ہی نہیں آ رہی، بالکل ہو ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا جس قتل پر قمیض بلند کر کے عالم اسلام میں فساد بپا کیا گیا، رسول خدا کو تو پتہ ہے، اس کا ذکر تو زیادہ آنا چاہیے تھا، صحیح، رسول نے ذکر کیا؟ کوئی ذکر نہیں کیا۔ جن شہادتوں کا رسول ذکر کر رہے ہیں، یعنی امیر المؤمنین کے بعد سن 61 ہجری کی شہادت کا رسول ذکر کر رہے ہیں، جی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان دو شہادتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں اور امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شہید کرنے والے اشقل اشقیاء میں سے ہوں گے۔ جی تو صرف یہی کیوں نظر آ رہا ہے رسول؟ امت کو صرف انہی کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ صحیح، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، آپ کے نہیں جی شیعہ کتابوں میں یہ ذکر ہے، ہماری کتابوں میں ہمارے لوگوں کا ذکر ہے، جی ایسا نہیں تو ہے، جب آپ کی کتابوں میں آپ کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے تو آپ کے لوگ رسول کے لوگ نہیں ہیں۔ سخت ہو گیا جملہ، صحیح، یہ جملہ سخت ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے، آپ دکھا دینا، آپ کہیں نہیں جی ہمارے بھی اکابرین کہیں یا فلان کہیں، جو بھی آپ اس کے تعبیر۔ لیکن آقا اس میں اگر ایک سنی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس کو یوں بات کو سنبھال لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں ان کا ذکر نہیں ملتا، ادر دین آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ نہیں، شہادت کا، اچھا ٹھیک ہے، شہادت کی آپ بات ہاں شہادت کے ذکر کے بعد، باقی تو نہیں کہہ، صحیح ٹھیک باقی تو آپ لوگوں نے بہت سے ذکر بنائے ہیں، صحیح ہے، تو یہ آپ لوگ بھول گئے کہ ادھر بھی بنانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی بہت بڑی دلالت ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، تو یہ رہ گیا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیونکہ رہ گیا
تو وہ جو بہت سی چیزیں جعل ہوئی بنی امیہ کے دور میں، بہت سی چیزیں جعل ہوئی، لیکن ان کا خیال ادھر نہیں گیا کہ ادھر بھی جعل کرنا چاہیے تھا۔ صحیح تو ہم ابھی باقی جعل ہے یا نہیں ہے ان سب کے بحث نہیں کر رہے، اور ان میں سے کیا جعل ہے کیا جعل نہیں ہے اس کی بات بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، رسول خدا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا کی بات بھی نہیں کر رہے، صحیح ہے، جبکہ وہ اس کے جعلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی نبی پہلے بت پرست نہیں رہا۔ صحیح، کہ یہ ایمان ہے آپ کا کہ نبی پہلے بت پرست رہا ہو، کوئی اللہ کا نبی، نہیں، ٹھیک ہے، تو رسول تو نہیں کہہ سکتے، یہ جعل ہے۔ صحیح ہے، تو وہ جو آپ باقی تذکروں کی بات کر رہے ہیں ان پہ جب فیصلہ کرنے پہ آ جائے کہ کون سا حقیقی ہے کون سا جعلی ہے وہ الگ ہے۔ صحیح، کچھ ذکر رسول نے کیا بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ان مصادیق کو بیان کروں تو پھر بھی آپ ناراض ہو جائیں گے جو رسول نے ذکر کیا، ان کو رہنے دیتے ہیں۔ ابھی ہم صرف ایک پوائنٹ پہ ہیں، وہ بھی آپ نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا، جی ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کہا کہ رسول خدا نے شہادت ام المومنین کے بارے میں یہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور بھی ہیں، جی اہل سنت کتابوں میں بھی اور بھی ہیں، جی لیکن کسی اور کی شہادت یا قتل یا مظلومانہ اس دنیا سے جانے پر رسول خدا نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ جی کیوں؟ صحیح، ایک سوال تو ہے، جواب بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی سوال میں جواب بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آقا، اس میں ایک بات آپ مزید ذرا کھول دیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں باقی اشخاص کے بارے میں اس طرح کی روایات نہیں ملتی، حالانکہ ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو آقا علیہ السلام بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کا ایک نقطہ بھی بیان کر دیا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مولا علی کو یہ تسلی دینا کہ تم اس بیماری میں نہیں جاؤ گے، تم اس ضربت سے دنیا سے جاؤ گے، مولا علی کو خدا کے اس فیصلے پر راضی رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جہاں امیر المومنین، جہاں رسول خدا کو معلوم ہے وہاں امیر المومنین کو بھی اس حدیث اور اس واقعے سے پہلے معلوم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی رسول نے بتایا، جی بالکل صحیح ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سے مکالمے معصومین میں، انبیاء میں اور ان اولیاء میں جو ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے، صحیح ہے، تو یہ مکالمہ اس لیے ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے۔ صحیح، اور امیر المومنین جب اپنی شہادت کے بعد فوز و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اچھا، اس جہاں بتایا ہے وہاں امیر المومنین یہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں گا، جبکہ پہلے بتا چکے ہیں آپ حق پر ہیں، بالکل، یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ تو رسول خدا بتا چکے ہیں، اظہر من الشمس ہے، یہ معلوم ہے کہ آپ حق پہ ہیں۔ جب یہ فرمایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح شہید ہوں گے اور مسجد میں ضربت ہے، فلان ہے، تو وہاں امیر المومنین دوبارہ پوچھتے ہیں رسول خدا سے، یہ دوبارہ پوچھا جا رہا ہے، یہ کس لیے پوچھا جا رہا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ جو تکرار ہو رہا ہے آقا علیہ السلام اور مولا علی کے مابین، یہ اس امت کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ ہاں، آپ اور میرے لیے۔ صحیح۔ اچھا آقا، اب اس میں یہ رہنمائی درکار ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات تو ارشاد فرما دی، ایک اور روایت اگر آپ اجازت دیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اہم روایت ہے، اور ہمارے مکتب کے ایک روشن خیال عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت شرح بھی کی، میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ دو بڑے شقی ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا، اور یا علی میری امت کا شقی، بد نصیب، بدبخت، مردود وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا۔ تو اس میں وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل کو علی کے قاتل سے تشبیہ دی، تو غیر محسوس طریقے سے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اونٹنی خدا کا معجزہ ہے، اور یہاں علی بن ابی طالب، یعنی کہ مقتولین کے مابین بھی کوئی مناسبت ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا اشارہ کریں گے؟ کہاں اونٹنی اور کہاں علی بن ابی طالب، واہ، یہ ہمارے عقلوں پہ رونا ہے، ہائے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے، صحیح، یہ ہماری وجہ سے ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے کہ ہم ناقہ صالح کو تو مانتے ہیں، بالکل، واہ، کہ وہ خدا کا معجزہ ہے، اور وہ بھی جانتے تھے، بالکل، یہ جو ظاہری آنکھوں سے معجزہ دیکھنے والے
اور محسوس معجزے کو درک کرنے والوں کو جب یہ محسوس ہونے کے باوجود انہوں نے یہ وہ کیا، اقدام کیا اور یہ ظلم کیا، اس دور میں وہ محسوسات کے تھے، اس وقت کے معجزات یہی تھے. جی جی ٹھیک ہے نا. اس وقت کا معجزہ وہی دریا کو شق کر دینا، ید بیضا اور اژدہا ہونا، یہ سب بصری معجزات. جی جی اس کے بعد بشریت اس حد تک پہنچی کہ اسے قرآن کا معجزہ عطا کیا جا سکے. صحیح. یہ بصری معجزہ نہیں ہے، یہ نظر آنے والا کوئی روشنی نکلنے والا معجزہ نہیں ہے. اس سے قیامت تک نور ساطع رہے گا، لیکن جو بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے. بے شک. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یار اس وقت لوگوں نے دیکھ کے انکار کیا، تم نے سمجھ کے انکار کیا ہے. اللہ صحیح. وَإِلَّا وہ معجزہ اس وقت کے ناقہ صالح اس وقت کے لوگوں تک محدود تھا، اور علی اللہ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. واہ 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 علی مع القرآن. واہ واہ واہ. ہے صحیح. نا. اور جو فضیلت امیر المومنین ہے، جو صفات امیر المومنین ہے، جو کمالات امیر المومنین ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. اور اس معجزے الہی پر معلوم ہونے کے بعد بھی، رسول کے ان تمام احادیث کے ہونے کے بعد بھی، اس سے روگردانی. صحیح. صرف قتل نہیں ہے. ہاں صحیح صحیح صحیح. وہ مجھے نہیں پتا آپ نے جن عالم کا کہا ہے وہ کہاں تک گئے ہیں اس کی تحلیل کرنے میں. جی جی ٹھیک ہے نا. اب ہماری زبانوں پہ تالے ہیں، مسئلہ یہ ہے نا. صحیح. ان لوگوں کو جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جن کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں کر نہیں سکتے ہیں. چونکہ اس میں آغا سوری ٹو انٹرپٹ کہ لوگ قاتلین کو تو آپس میں ملا رہے ہیں، لیکن جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہاں اٹھنی کہاں علی، لیکن ایک مثال سے مقام بیان کیا جا رہا ہے. لوگ ناقۃ اللہ اور ید اللہ اور عین اللہ میں وہ مقام نہیں دیکھ رہے کہ علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے کہاں پہنچایا ہے. ہاں اللہ نے اللہ نے وما ينطق عن الهوى. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل یہ بالکل. نہیں ہے کہ رسول کو محبت تھی. ہاں ٹھیک ہے نا. رسول کو کیوں محبت تھی؟ قلبی میلان نہیں ہے اس مقام کی وجہ سے. صحیح صحیح صحیح. امامت وہ مقام ہے، وہ جو آپ کو ہمیشہ مشکل رہتی ہے کہ یہ کیوں درمیان میں تمسک کے لیے آ جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے تکویناً جو اللہ سے قریب ترین بندہ ہے وہ امام ہوتا ہے. جو اللہ سے قریب ترین ہے تو وہ حلقہ وصل ہوگا لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے. صحیح. آپ اس کا اعتراف کرو یا نہ کرو. صحیح ہے نا. باب مدینۃ العلم، اس باب سے آپ گزرنا پڑے گا. آپ اس باب کا اعتراف کرو، نام لو نام نہ لو، اس سے گزرے بغیر رسول تک نہیں پہنچو. نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے. رسول نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا. جی جی بالکل. تو جو امیر المؤمنین ایک معجزہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی معجزہ الہی ہے. صحیح. جہاں وہاں شک نہیں ہے نا، وہ معجزہ ہے. بالکل. اس معجزے پر جو ظلم ہو سکتا تھا اس کی ٹانگیں کاٹنا ہو سکتا تھا. اس معجزے پہ جو ظلم ہو سکتا ہے وہ صرف شہادت نہیں ہے. اللہ. صحیح. یہ صاحبان بصیرت کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ وہ اشق الاشقیاء ہوگا بالکل ایسے ہی جو یہ ضربت لگائے گا. بالکل. لیکن اور بھی تو شقی ہیں. صحیح 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 صحیح. جو علی سے روگردانی کریں گے یہ سننے کے بعد کہ حق علی کے ساتھ. اللہ اکبر. صحیح. یہ سننے کے بعد کہ باب مدینۃ العلم علی ہے. یہ سننے کے بعد کہ مدینہ حکمت کا باب بھی علی ہے. یہ سننے کے بعد کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے. وہ پتہ نہیں کتنی نفس رسول ہے، کوئی حد نہیں ہے، حساب نہیں. ان سب کے بعد علی سے روگرداں ہو جائے وہ بھی شقاوت کی ایک حد ہے. یعنی کہ یہاں صرف قاتل علی کو راندہ درگاہ نہیں کیا جا رہا. اب وہ میں نہیں کہوں گا، میں سمجھ گیا. آگے سمجھنے والوں کے لیے صحیح ہے. یعنی کہ سیدنا علی سے جو بھی برسر پیکار ہوا یا ان سے بے نیاز ہو کر وہ دین کی سمجھ یا جو بھی کہیں، آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ سیدنا علی سے بے نیازی شقاوت کی ایک قسم ہے. شقاوت ہے. بالکل. قرآن کو چھوڑ دیں وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیں وہ کوئی مسلمان ہے؟ تو جو قرآن ناطق ہے، اللہ اکبر. صحیح. جو اللہ کا معجزہ ہے، جو نفس رسول ہے، صحیح ہے نا، اسے چھوڑ کے دیکھیے علی کے بارے میں ایک عجیب تعبیرات ہی الگ ہیں. صحیح ہے نا. دیکھیں جو بعد میں جعل ہوئے وہ ان کو چھوڑیں، وہ اس کے تعبیرات بتاتی ہیں جعلی ہے. لا الہ
الا اللہ. ہم، اللہ نے اپنی توحید کے لیے یہ پتہ نہیں کیوں اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ ہے نہیں کہا، نہیں ہے کوئی، بالکل پہلے ہے نا؟ نفی. لا الہ ہے، جی جی. ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم، اللہ معبود ہے نہیں کہا، ہم، ٹھیک ہے نا؟ اللہ الہ نہیں کہا، ہم، یہ تعبیر استعمال کی ہے. اور یہ تعبیر فضائل میں علی کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. لا فتح الا علی. جی جی جی، واہ واہ واہ. ہے؟ بالکل، یار علی شجاع ہے کون؟ کیا بات ہے. سب کی نفی کیوں کر رہے صحیح، واہ ہے واہ واہ، صحیح، ٹھیک ہے؟ بالکل. یہ لا رجل لا فتح، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے؟ صحیح. اور یہ بھی رسول نہیں ہے، ہم، یہ منادی ندا دے رہا ہے آسمانوں میں، جی جی، ٹھیک ہے؟ بالکل. اور سنا سننے والوں نے، ایسے ہی ہے. جن کو لا فتح کہا گیا تو ان سب نے سنا. صحیح. ٹھیک؟ جی جی. تو یہ علی کے عجیب معجزات ہیں، علی کے یعنی خود معجزہ الہی ہے امیر المومنین، جس کا بیان ان احادیث میں ہے، جس کا انکار شقاوت ہے. اچھا آغا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہم اس بات کو نہ کھولیں، لیکن سننے والوں کے لیے ایک سوال تحقیق کے لیے کہ مولا علی کے قاتل کو رسول خدا کا بہت بڑا بدبخت کہنا، اس میں یہ راز مضمر ہے کہ دنیا پہچانے کہ علی کون ہے. یقیناً اسی طرح ہے. اب یہ سننے والوں کے لیے ایک ہاں حیران کن بات ہے. جی، یہ یقیناً اسی طرح ہے. بالکل. اور اس کی معرفت جو ہم نے کہا نا وہاں تک نہیں رہے گی، پھر صحیح ہے، آگے تک پیچھے تک جائے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آگے بھی ہم لے کے ہیں، پیچھے بھی ہم لے جائیں گے. جو صحیح ہے. ہاں اچھا، اس میں اگر ہم اس کو یوں لے لیں کہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فریقین کے ہاں تاریخی روایات کی صحت اور عدم صحت میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، تو ہم تاریخ کے طالب علم کو یہ گنجائش دیتے ہیں کہ مولا علی کی نسبت سے بیان کردہ فضائل و مصائب میں اگر کسی کا اطمینان نہیں ہو رہا تو تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں ہم اس کی گنجائش یا عذر قبول کریں گے کہ ہاں میری تحقیق میں تو یہ بندہ مولا علی سے برسر پیکار ہوا، یا مولا کے تعلقات ان سے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے نزدیک وہ روایات ثابت ہی نہیں ہے. تو اس کو ہم تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں گنجائش دے سکتے ہیں، یا ہم کہیں گے کہ یہ حتمی باتیں ہیں، یہ لوگ صرف نظر کر رہے ہیں. یہ بات یقینی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے نا؟ دیکھیں ہم صرف ان ایک یا دو روایت سے استدلال نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ایک یا دو روایت سے استدلال کریں تو آپ اس روایات میں خدشہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، وہ ویسے ہوا، یہ ادھر ویسے ہو گیا، اس روایت کو میں مانتا ہوں، اس روایت کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اگر علی کے فضائل میں وارد روایات کو نہ مانے اور وہ بھی کسی ملاک پہ نہ مانے، ٹھیک ہے. دیکھیں تھوڑا سا میں دقیق بات کرنے جا رہا ہوں، جی جی آپ تو سمجھیں گے، لوگ پتہ نہیں سمجھے یا نہ جی سمجھے. جی. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، جی جی ہے نا؟ یعنی آپ کے ساتھ ایک مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کبھی کبھار کہ آپ اصطلاحات بولتے ہیں، ہمیں بھی انہی اصطلاحات میں جواب دینا پڑتا ہے. جی جی. ایک دیکھیں، ہم ملاقات بنائیں، معیارات بنائیں، اور اس معیارات اور ملاقات پہ علمی معیارات اور اس پہ آپ اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس حجت ہے اور آپ بالکل صحیح ہیں. صحیح ہے. اور ان کی حجیت کا معنی کیا ہے وہ پھر ایک علمی بحث ہے الگ سے، وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ وہاں پہ بحث کر سکتا ہے. صحیح ہے. آپ انکار کریں، آپ کے لیے یہ باتیں حل نہ ہوں ان معیارات پہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ سیدھا جنت جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو بھی مبنا ہے سیدھا جنت جا رہے ہیں، لیکن پھر سٹک رہنا پڑے گا ان معیارات پہ. صرف اس معاملے میں نہیں، صرف ہر یہاں جگہ. نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو جو آپ جن کی فضیلت مانتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی. پھر صحیح ہے. جو آپ باقی فضائل مانتے ہیں انہی معیارات پہ ان کو لے کے آئے، ٹھیک ہے. تو وہاں بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر 1 2 3 4 10 20 جگہ پہ اگر آپ کو علی کے فضائل ثابت نہ ہوئے ان علمی معیارات پہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کے اتنے فضائل ہیں، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تاریخ میں ہے، حدیث میں ہے، غزوات میں ہے، مغازی میں ہے، آپ کہیں اشعار میں، کوئی ختم ہونے والے ہی نہیں. بے شک. جب کہ علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے 70 سال کام ہوا ہے. یہ اس کے بعد کی حال ہے. جی جی. پھر بھی اگر آپ سے حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی اور کا تو یقیناً نہیں ہوگا. صحیح. جب
پھر آپ کو سارا سب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. سب ڈیلیٹ کر کے آپ کدھر جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے متواتر احادیث پہ اور قرآن پہ. جی جی متواتر احادیث میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. پھر جی، کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے. قرآن پہ چلے جاؤ تو قرآن میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. بالکل ہے نا؟ قرآن میں بھی امیر المومنین کے فضائل بے تحاشا، کوئی حد نہیں ہے. یعنی اہل سنت کتابوں جی جی میں بالکل. علی کے فضائل میں نازل ہونے والی آیات 300 کچھ جی جی بالکل فگر دیتا ہے، بالکل. مجھے ایگزیکٹ 313 ایسا یا نہیں ہے. جی جی 300 اہل سنت کہتے ہیں. ہم سے پوچھیں، ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ ہے. صحیح صحیح. ہے نا؟ وہ ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، ابھی اس پہ نہیں جاتے. 300 300 میں سے آپ کو 3 تو ثابت ہو جائیں گے نا. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کے لیے دعویٰ کتنے کا ہے؟ کسی کے لیے بھی کتنی آیات ان کے شان میں نازل ہوئی ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. 1 2 ٹھیک، اس کو ذرا کھولیں گے پھر واویلا ہے. صحیح ہے. اب تو آپ علمی ہو گئے نا. جی جی ٹھیک ہے نا؟ ان علمی معیارات پہ کھولنا ہے نا. ہاں تو وہاں مسئلہ ٹھیک آئے ہے گا. نا؟ پھر ہم ان کو بھی علمی معیارات پہ کھولیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بہت زیادہ تحقیقی ہو گئے، علمی ہو گئے، علمی ہو گئے، پتہ نہیں کتابی ہو گئے، کیا ہو گئے. جی جی آؤ نا، پھر ہر جگہ آؤ. صحیح ہے. صرف علی کے معاملے میں نہیں. ہاں، صحیح ہے. اگر یہ کرو گے تو صرف علی بچے گا. ہاں صحیح ہے. صرف علی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا. تو یہ بھی علی کے حق میں صحیح صحیح آ جائے، صحیح ہے. اس طرح آ جائے. صحیح ہو گیا. اچھا آقا، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کے قاتل کو شقی کہنا، اس کی آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے وہ بندہ مردود ہے؟ دنیا میں تو مردود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی وقت اس کا قصاص ہو گیا. ہاں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور دنیا میں یعنی مرنا یا مارا جانا تو کوئی شقاوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس نے اپنی زندگی کتنی شقاوت میں گزاری ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچا ہے، اتنا شقی ہوا ہے، وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل جو جزا و سزا ملے گی وہ عقوبت میں ہے نا، آخرت میں ہے. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اشقیاء ہے دنیا و آخرت دونوں میں. دنیا میں پہچانا نہیں گیا، آخرت میں یقیناً وہ ایسی لعنت اس پر ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور ان ایام میں ہو رہی ہے. اس پہ بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ظالم پہ لعنت کرنے سے. بھائی ظالم پہ لعنت کرنے سے آپ کیوں ناراض ہوتے؟ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کو رسول نے کہا ہے وہ اشقل اشقیاء ہے، اس پہ اگر میں لعنت کرتا ہوں تو اس پہ میں ناراض ہوتا ہوں. اور پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم تھوڑا سا کھوج لگائیں کہ وہ قاتل تھا کون. جی جی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر کسی کے قاتل کے لیے میں نے ایک آدمی کو بھیجا ہے اور اس رسول نے نام تو نہیں لیا، ابن ملجم اشقل اشقیاء ہے، نام نہیں لیا، قاتل کو کہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر ذرا تحقیق کریں نا کون ہے اصل قاتل. اصل قاتل وہ ہے جس نے ابن ملجم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے؟ اس پہ ہماری ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آصف اگر اس کو لگا دیں ساتھ کہ بھئی اصل قاتل کون ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو اعتراض ہوا تو اگلے پوڈ کاسٹ میں کل جو ہم بیٹھیں گے تو اس میں بیان کر دیجئے گا. اچھا آقا، مولا کائنات کو جب ضربت لگی تو مولا کائنات کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں اس جملے سے جو سمجھا ہوں، آپ رہنمائی فرمائے کہ علی بن ابی طالب تعلق مع اللہ کی معراج پہ فائز تھے. یعنی کہ یہ جملہ یقین کی اس بلندی پہ کھڑے ہو کر ہی بولا جا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص موت کے وقت کسی کو کلمہ یاد آتا ہے، کوئی رونے لگ جاتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنی ترکے کو یاد کرتا ہے. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. لیکن علی بن ابی طالب کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک 100% کامیاب ہے. اس پہ روشنی ڈالے اس جملے کے حوالے سے. میں بہت اس سے کم ہوں کہ میں اس جملے کو کوئی تحلیل کر سکوں، کھول سکوں اس کا اعتراف کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ کہوں گا وہ ناقص ہوگا. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ بہت عظیم جملہ ہے، اور عظیم ترین ہستی جو اس دنیا میں رسول خدا کے بعد عظیم ترین ہستی ہے، اس کا کلمہ ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری جملہ جو ادا کر رہا ہے وہ انتہائی قیمتی جملہ ہوگا نا. بالکل بالکل. ہے نا؟ وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے. ہے نا؟
اس میں رب کعبہ کی جو تعبیر ہے، واہ واہ جو کعبہ میں متولد ہوا ہے، واہ 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 جس کی ولادت کے لیے واہ واہ واہ۔ رب کعبہ نے کعبہ کو مختص کیا ہے صرف اس کے لیے، سبحان اللہ، ہے نا؟ جی جی وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسجد میں اپنی شہادت دے رہا ہے اور وہاں یہ قسم کھا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم۔ اس میں بہت بہت کچھ ہے، ہمیں اگر پتہ نہیں چل رہا تو ہماری کم علمی ہے، جی جی ہے نا؟ صحیح۔ یہ رب کعبہ کی قسم، جس کعبہ میں تو نے مجھے متولد کیا اس دنیا میں اسی کعبہ میں آیا، اسی کعبہ کی اس ولادت کی قسم کہ میں اس دنیا سے جو گیا ہوں اس تمام عرصے میں نے کبھی میں خدا سے جدا نہیں ہوا۔ صحیح صحیح صحیح، ہے نا؟ فوزتو ورب الکعبہ۔ پھر آپ نے کہا علی یقین کی منزل پہ تھے، یقین کی کون سی منزل ہے جو امیر المومنین اس یقین کے منزل پر تھے؟ وہ عین الیقین ہے، وہ حق الیقین ہے، علم جی ٹھیک وہ ہے، علم الیقین ہے۔ کون سی یقین ہے؟ صحیح صحیح۔ علی کا یقین کا مرتبہ ان یقین کے مرتبوں سے بالاتر ہے، اللہ اکبر، صحیح صحیح۔ ان میں سے یہ آپ اور میرے لیے ہے۔ ہم دیکھیں گے تو ہم عین الیقین پہ پہنچیں گے۔ صحیح ہے، علی اس سے بالاتر ہے۔ بالاتر ہے، صحیح۔ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹ جائے بالکل، اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ صحیح، یہ وہ یقین کی منزلت ہے جس پر صرف علی فائز ہے۔ تو ہم رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی رسول خدا کی بات کی بات کر رہے ہیں نا۔ رسول خدا جس منزلت پر ہیں وہ تو علی کہہ رہے ہیں نا، انا عبد من عبید محمد۔ بالکل بالکل ایسے میں محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں میں سے ایک غلام، نہیں کہ میں غلام ہوں، جی جی، یا میں پہلا غلام ہوں، یا مجھ جیسا غلام کوئی نہیں ہے، جی جی، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ سرور کائنات کیوں اتنے غلام ہیں ان میں سے ایک میں ہوں، جی جی، یہ عاجزی ہے امیر المومنین۔ اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس یقین پہ کوئی فائز نہیں، تو کوئی یہ نہ کہ یار یہ تو رسول خدا سے انہوں نے بڑھا دیا، نہیں، یہ جو منزلت ہے اس منزلت پر صرف علی ہے، بے شک، ہے نا، کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو اس یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔